السلام علیکم عزیز و اقارب، میں ہوں فدا حسرت اور آپ کو حسرت سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ خراساں کا ایک مشہور واقعہ بغداد آیا۔ بادشاہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بچایا۔ واقعہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی داغ بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کئی سے پھرتا پھرتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ واقعہ نے اس کا معمولی لباس، بچیدہ گدیڑی اور دھول میں آئے ہوئے جوتے دیکھے اور قدرے حیرت سے بولا، اب بہت مہربان اور فراخ دل بادشاہ ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے عصا کٹکھٹاتے اس کے قریب پہنچا اور بولا، گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثے کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ واقعہ نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ میں نے کب کہا ہے میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں، بہلول نے مزے سے کہا۔ ہارون نے کہرآلودہ نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراساں کا نامور واقعہ ہے، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کر لے، بہلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا۔ وہ اس واقعہ سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی، واقعہ بولا۔ اجازت ہے، تم جیسے چاہو شرط طے کر لو، بادشاہ ہارون رشید نے اجازت دے۔ واقعہ بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معامہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیہ دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیہ دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال و دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود آپ کے سپرد کر سکتا ہوں، آپ مجھے ایک غلام کی طرح رکھ لیں اور اپنے 1000 اشرفیہ پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیہ جیت گیا تو وہ تو نادروں اور محتاجوں کا حصہ ہیں، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معاملہ حل کرو؟ واقعہ نے کہا۔ بصر و چشمہ بہلول نے جواب دیا، عالی جا، آپ کی بھی اجازت ہے؟ واقعہ نے ہارون رشید سے پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے شاہانہ تمکنات سے کہا۔ واقعہ نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں تو یہاں پہ آپ ویڈیو پیوز کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ ہاں، اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کرے، اگر چینلز پہ نئے تو سبسکرائب بھی کرے، کیونکہ اس سے آپ کی علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجست کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اس مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی کہ وہ مرحوم شوہر کے قضاء نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے۔ اس اثناء میں پہلے شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرے شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے جو شوہر کو مرد سمجھ کر اس کے لیے پڑی اور رکھ کے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوبصورت بہلول، بعد اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزندوں کو بھی مات دیتی ہے، بادشاہ ہارون رشید نے ستائش کی۔ باقی وزیر اور امراء بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا، کیا عالی جا کی اجازت ہے میں بھی حضرت واقعہ سے ایک سوال کروں؟ اجازت ہے، بادشاہ ہارون رشید نے کہا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا۔ ضرور پوچھو، واقعہ نے ناخوش سے کہا۔
فرض کرے ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سنجبی تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون حیران ہوا، اہل دربار بھی مسکرائے، سب کی نگاہیں فاقیہ پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس سوال کس طرح حل کریں گے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ بادشاہ ہارون رشید اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارے سوال حل کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فاقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئی، اسے اپنے کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ عالی جا، میں یہ سوال حل کر سکتا ہوں، اس کی بہلول نے کہا۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے تم خود اس سوال کا جواب دو۔ بہلول مسکرایا۔ کیا حضرت واقعہ بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ فاقیہ بولا، بہلول تم نے مجھے احساس دلایا کہ علم کی کوئی حد نہیں، کس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سنگ جبی سے نکال کر اسے اچھی طرح دھلائی کر لے، پھر اس کا پیٹ چیک کرے۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اسے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دیے، لہذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار ایش کر اٹھے۔ ہارون بہت محفوظ ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہا۔ فاقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیہ اس کے سامنے ڈیر کر دی۔ بہلول نے تمام اشرفیہ سمیٹ کر اپنی جوڑی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی انہوں نے ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جولی خالی تھی۔